چھوٹے بھائی ماشاءاللہ حارث ارشد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے دعوت دی اس بابرکت محفل میں، وہ کہ میں محافل سے بہت دور ہوں بڑا عرصہ۔ یہ شخصیت ایسی ہے، اس سے پیار اتنا ہے کہ اس نے جب حکم کیا تو میں حاضر ہو گیا۔ اور یہاں پر ملک پاکستان کی عظیم ثنا خان، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، آپ نے ابھی سنا بھی ہوگا جس انداز میں انہوں نے ناشری پیش کی۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ٹی وی پر، ریڈیو پر، سوشل میڈیا پر چھایا ہو تو وہی بڑا نام خواہ۔ پڑھنے کے انداز میں، پڑھنے کے اعتبار سے ملک پاکستان میں چند ایک لوگ ہیں جن کے اندر شوکت بھائی کا شمار ہے، حسین اچھا پڑھنے میں بہت خوب۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ سب نے اچھا پڑھا، فرحان بھائی نے بھی پڑھا، اسلم صاحب نے بھی صحیح پڑھا ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ نقیبی صاحب۔ تو اللہ رب العزت سب کا پڑھنا، کیونکہ یہ ایک نجی محفل ہے، اس میں ہم نے دنیاوی لحاظ سے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا، لیکن روحانی اعتبار سے یہ بہت بڑھیا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو میں تو خطیب نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی خطابت کا فن آتا ہے، تو اب حارث بھائی نے حکم کر دیا، تو گزارش یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 3 بیٹیاں، ان کی شادی کی، ان کو جوان کیا، ان کی تربیت کی، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کیا، وہ جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہو، اس طرح یہ لوگ۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے 2 کی شادی کی اور اچھے انداز میں کی، تربیت کی، اور بعد میں بھی اس کا خیال رکھا، تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو۔ صحابہ کی بصیرت پر قربان جاؤں، انہوں نے کہا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بیٹی کا باپ ہونا، اس کی پرورش کرنا، اس کو اس معاشرے کے اندر تحفظ فراہم کرنا، علم دینا، تعلیم دینا، اور پھر اس کے لیے کہیں اچھا رشتہ تلاش کرنا۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے ہمارے اس دور میں۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ارشد صاحب نے جو فیصلہ کیا یا گھر والوں نے فیصلہ کیا، وہ اللہ رب العزت اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما کر اس کے اندر برکت ڈالے۔ حارث بھائی نے فرمایا کہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے، تو میں نے تو سوچا تھا ایک حدیث اور تھی، لیکن اب اہل بیت کی طرف مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پچھلے دنوں جنگ بدر کا جو 17 رمضان المبارک کو دن آتا ہے، اس میں نے اپنی مسجد میں یہ عرض کیا کہ جنگ بدر میں 1000 کے قریب کافر تھے، مسلمان تھے 313، کچھ روایات میں 900 بھی آتے ہیں، کچھ روایات میں 1100 بھی آتے ہیں کافر کی تعداد، مسلمانوں کی 313 ہی آتی ہے۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ اس فتح میں سب سے جو بہترین کردار تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں، اس دور کی زبان میں کہیں، جو اس جنگ کا ہیرو تھا، وہ مولا کائنات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹوٹل 70 کافر واصل جہنم ہوئے، ان میں سے 35 یا 40 کی تعداد ملتی ہے، وہ اکیلے مولا کائنات نے، سبحان اللہ، اکیلے مولا کائنات۔ دوسری طرف 312 باقی بچ گئے، 313 میں سے ایک نکالیں، اور 7 فرشتے بھی شامل ہیں۔
اللہ کی مدد بھی شامل ہے، فرشتوں کی مدد بھی شامل ہے، 312 صحابہ کی مدد بھی شامل ہے، پھر بھی مولا کائنات نے تقریباً نصف جو ہے وہ واسطے کے لیے۔ پھر میں نے ان سے کہا تھوڑا سا آگے چلیں، آگے آتی ہے جنگ خندق، بہت بڑی جنگ ہے جنگ بدر، اسلام کی بہت بڑی جنگوں میں یہ شامل ہوتی ہے۔ جنگ خندق میں آ جائیں تو وہاں پر عمر بن عبدو اس طرح کا نام ہے، وہ آ گیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، سارے آپ نے سنے ہوئے ہیں، بس آپ کو تھوڑی سی ریمائنڈ کروانے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ جب خندق کو پھلانگ کر آگے میدان میں آ گیا تو اس نے کہا ہے کسی کو جنت کی خواہش تو میرے سامنے آئے، کوئی جنت لینا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کا تو یہی نعرہ ہے نا، جنت حاصل کریں۔ بالکل صحیح ہے، اس نے کہا شہادت۔ کوئی جنت کا شوقین ہے تو میرے سامنے آئے، تو کوئی بھی نہیں اٹھا، صرف مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جگہ سے کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ اس نے 3 دفعہ للکارا، تیسری دفعہ جب حضرت مولا کائنات مولا مشکل شاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ تو پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج کل ایمان کل کفر کے لیے نکلتا، کل ایمان کل کفر اللہ اس کے لیے نکلتا۔ وہ آگے آپ نے واقعہ سنا ہے، انہوں نے وار کیا، اس نے وار کیا، مولا کائنات نے جب وار کیا اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کا جسم 2 ٹکڑوں میں بٹا، پھر اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اس جنگ میں ہیرو کون تھا؟ مولا علی۔ اب سنتے جائیے گا، یہ بھی بہت بڑی جنگ تھی۔ اب ہم چلتے ہیں جنگ خیبر کی طرف۔ یہ میں اپنے بچے جو چھوٹے ہیں ان کو یاد کروا رہا ہوں۔ اب جنگ خیبر کی طرف چلیں، وہاں پر کیا ہوا؟ محاصرہ کر کے رکھا ہوا ہے کافی دنوں سے، آزاد نہیں ہو رہا، فتح نہیں ہو رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ تو کل جھنڈا کس کو ملا؟ مولا۔ یہ پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں، جو پریکٹیکل، ایک نام کا پہلوان ہوتا ہے، فلاں بندہ بڑا پہلوان ہے، فلاں کی بڑی دہشت ہے، فلاں بہت پہنچا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے میدان میں، وہ سعید انور تھا نا، سعید انور سنا ہے کسی نے نام؟ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا پویلین میں، اور اندر ایک کھلاڑی تھا تو وہ اس سے کھیلا نہیں جا رہا تھا۔ سعید انور کا اس کو کھیلنا ہی نہیں آتا، اس نے کہا بھائی اب وہ ہیرو ہے جو پچ کے اوپر موجود ہے، جس کے ہاتھ میں بیٹ ہے، اب آپ باہر ہے۔ جو گراؤنڈ پر ہیرو ہوتا ہے، جس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، وہ ہیرو ہے۔ ریالٹی یہ ہے۔ مولا کائنات کو اگلے دن جھنڈا عطا کر دیا گیا، اور جنگ خیبر کا کیا واقعہ ہوا؟ کون تھا ان کے سامنے جنگ خیبر میں؟ سامنے کون تھا؟ کسی کو یاد؟ مرحب۔ کون تھا؟ مرحب۔ بہت بڑا پہلوان۔ ابھی ان کی تعریف بھی میں نے کی کہ وہ کتنے بڑے پہلوان تھے، 100 بندوں کے اوپر بھاری تھے اور کوئی جنگ نہیں ہارتے تھے، کسی سے شکست نہیں کھاتے تھے۔ یہ باتیں میں نہیں کر رہا، بڑی ہلکی پھلکی بات، جو میسج ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ وہ 100 بندوں پہ بھاری تھا۔ کیا ہوا اس کا؟ مولا کائنات نے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے، اور وہ جو اس کا دروازہ تھا خیبر کا، وہ کہتے ہیں 70 آدمی ادھر لگتے تھے، 70 ادھر لگتے تھے، پھر جا کے اس کو کھولا جاتا۔ یہ بچے ہمارے سپر مین کی فلمیں نہیں دیکھتے آج کل، اتنا کو شکتی سانی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا کس طرح کا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ 140 بندے ایک دروازہ کھولیں اور وہی دروازہ مولا کائنات اکیلے پھاڑ کے پھینک دے؟ تو جنگ میں ہیرو کون ہوا؟ مولا علی۔ یہ شان ہے مولا کائنات کی، یہ عظمت ہے مولا کائنات کی، اس گرانے کی۔ اب پیچھے چلے تھوڑا سا جنگ بدر کی طرف۔ وہاں پر 3 کافر جو واصل جہنم ہوئے، ان میں عتبہ، شیبہ اور وہ ولید بن عتبہ۔ ان میں ہندا کا ایک باپ تھا اور ایک بھائی تھا۔
जिस औरत का भाई और बाप कत्ल हुआ हो ना, वो औरत कभी नहीं भूलती, वो कभी नहीं माफ करती आने वाली नस्लों तक। औरत, उस औरत का नाम था हिंदा, जो हजरत अबू सुफियान की बीवी थी। तो वो दो बंदे जो बाप और भाई को कत्ल कर दिया, वो भूल सकती थी? अब मौला कायनात की अजमत आपको पहले सुनाई, अब देखता हूं उनकी मुखालफत, देखते हैं मुखालफत किन लोगों ने की। वही जिन्होंने जंगे बदर में हजरत अली की तलवार से जो वास्ते जहन्नम हुए थे, उन्हीं की नस्ल ने आगे जाके मौला अली से दुश्मनी की। और हिंदा का बेटा कौन था? हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला। और उनका बेटा कौन था? हजरत यजीद। नहीं भाई, कहते हैं लोग रजी अल्लाह कह देते हैं, हमें हजरत नहीं कह सकते। ये कौन थे? यजीद बेटा था हजरत मुआविया का, हजरत मुआविया बेटे थे हजरत अबू सुफियान के, और हजरत अबू सुफियान की बीवी का नाम था हिंदा। और हिंदा किसकी वालिदा थी? हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला। और उनका बेटा कौन था? यजीद। ये शजरा थोड़ा सा याद हुआ आपको? अब दूसरी तरफ चले, हजरत अली रजी अल्लाह तआला और उनका बेटा कौन है? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। अब देखिएगा, वो जो मौला कायनात में जंगे बदर में, जंगे खंदक में, जंगे खैबर में जो दुश्मनों पे वार किए, वासले जहन्नम किए, उन्होंने बदले कैसे लिए? उनकी नस्लों ने बदले कैसे लिए? जंगे सफीन आ गई। वही हिंदा जिसने इस्लाम कबूल किया फतह मक्का पर, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। आपने फरमाया मेरे सामने नहीं आना, रहमतुल लिल आलमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरे सामने ना आना। हबशी के बारे में भी ये रिवायत मिलती है, जिसने नेज़ा मारा था आपके चचा को, आपके चचा को, हाँ जी, हज़रत हमज़ा को रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, अब वही उनका बेटा हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह ताला, वो सामने है, और दूसरी तरफ कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला। दोनों रजी अल्लाह ताला। और जंग कौन सी कर रहे हैं? जंगे सफीन। जंग कौन सी कर रहे हैं? जंगे सफीन। अब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के मामू को कत्ल किया था, और नाना अबू को भी कत्ल किया था। किसने? मौला कायनात। जंग की। अब उसके बाद दोनों बाप चले गए, बेटे आ गए। उधर से आया यजीद और इधर से आया हुसैन। करबला में क्या हुआ? करबला में यजीद ने बदला ले लिया। करबला में यजीद ने बदला ले लिया। किसका? अपने नाना अबू का और मामू का। उसके बाप के नहीं लगे। हम भी ऐसे ही कहते हैं ना, अम्मी के मामू हो तो हम भी मामू ही कह देते हैं, ठीक है ना? तो ये अहले बैत ने जहाँ पर इतनी अजमतें पाई, इतनी अजमतें पाई, उन जैसा कायनात में कोई नहीं। वो जन्नत के सरदार, नौजवानों के सरदार, मौला कायनात का घर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने होगा। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, खातून जन्नत, जन्नत में औरतों के सरदार। ये मुकाम है ना, इतने मुकाम अल्लाह ने अता किए, लेकिन इनकी ज़िंदगी बड़ी टफ थी, बड़ी मेहनत वाली थी, बड़ी इम्तिहानों वाली थी। इसलिए उनकी अजमत ज़्यादा नहीं सुनाई आपको कि आप मुझसे माशाल्लाह ज़्यादा इल्म वाले हैं। हमने उनकी बारगाह में हाज़िरी लगवा ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पंचतन पाक के सदक़े से, बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े से हमारी इस बहन, हमारी बेटी की किस्मत अच्छी करे, इसके नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक इस घर में खैर और बरकत वाला मामला फरमाए। ये जो भाई हैं दोनों माशाल्लाह, इनकी ज़िंदगी और इनका फ्यूचर भी ब्राइट हो, बेहतर हो, चमकदार हो, अच्छा हो। और अरशद साहब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, इनका साया ता देर इन बच्चों पर कायम हो। जितनी ग्रेट ये फैमिली है, जितनी अच्छी ये फैमिली है, ये मैं इनको बड़े अरसे से जानता हूँ। अरशद साहब मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ। हारिस तो उस वक्त बड़ा छोटा सा बच्चा था, जो गोद में उठाकर अरशद साहब लेकर मैं
تو ان کی والدہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی قبر پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ان کی ثم کام آمین۔ بخشش فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔